دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی انسان نے طاقت، دولت اور اقتدار کے نشے میں آ کر اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا، جب اس نے اللہ کی بادشاہت کو چیلنج کیا تو اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا۔ زمین پر بادشاہ بہت آئے، تخت و تاج کے مالک بنے، لشکر رکھے، خزانے جمع کیے، مگر جو اللہ سے بغاوت پر اتر آئے وہ تاریخ کے صفحات میں ذلت اور ہلاکت کی علامت بن گئے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی بادشاہ کی کہانی سنائیں گے جس نے خود کو خدا سمجھ لیا، مگر آخرکار اللہ نے اسے ایسا نشان عبرت بنایا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کا نام سن کر کام پٹتے ہیں۔ کئی صدیوں پہلے ایک عظیم سلطنت تھی جس کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سلطنت کا بادشاہ بے پناہ طاقت کا مالک تھا۔ اس کے لشکروں کی تعداد لاکھوں میں تھی، اس کے خزانے سونے چاندی سے بھرے رہتے تھے، اس کے محلات آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ رعایا اس سے خوفزدہ بھی تھی اور مجبور بھی، کیونکہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو سانس لینے کی اجازت نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، طاقت نے اس کے دل میں تکبر بھر دیا۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھنے لگا۔ درباری خوشامد میں کہتے، بادشاہ سلامت، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ ہی اس زمین کے مالک ہیں۔ یہ باتیں سن سن کر اس کے دل میں غرور اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے اللہ کو بھولنا شروع کر دیا۔ اللہ سے بغاوت کا اعلان۔ ایک دن اس بادشاہ نے دربار عام لگایا، ہزاروں لوگ جمع تھے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں ہی سب سے بڑا ہوں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔ اس دن اس نے کھلے عام اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ جو شخص اللہ کا نام لیتا اسے قید کر دیا جاتا، بعض کو قتل بھی کر دیا جاتا۔ علماء اور نیک لوگ اسے سمجھانے آئے کہ بادشاہ، یہ طاقت اللہ کی عطا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اللہ سے بغاوت مت کرو۔ مگر اس نے ان سب کو جھٹلا دیا، بلکہ کئی نیک لوگوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا۔ غرور کی انتہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ظلم بڑھتا گیا۔ اس نے کہا، اگر واقعی کوئی خدا ہے تو وہ مجھے روک کر دکھائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی پکڑ کا وقت قریب آ گیا، مگر اللہ کی سنت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ بادشاہ نے ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا اور کہا، یہ میری خدائی کی نشانی ہے۔ وہ دن رات عیش و عشرت میں ڈوبا رہتا، شراب، ناچ گانا، ظلم، سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اچانک سلطنت میں قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، بارشیں رک گئیں، جانور مرنے لگے، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، شاید یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ وہ ہنس پڑا، یہ محض اتفاق ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے اناج کے ذخیرے کھلوائے، مگر وہ بھی چند دنوں میں ختم ہو گئے۔ پھر ایک عجیب بیماری پھیلی، لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مرنے لگے، حکیم ناکام ہو گئے، دعائیں مانگی گئیں، مگر بادشاہ پھر بھی نہیں جھکا۔ اس نے حکم دیا، جو اللہ کا نام لے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ بغاوت کی انتہا تھی۔ ایک رات بادشاہ اپنے محل میں سو رہا تھا، اچانک اسے اپنے کان میں شدید درد محسوس ہوا۔ پہلے اس نے پرواہ نہ کی، مگر درد بڑھتا گیا۔ حکیم بلائے گئے، مگر کوئی علاج کام نہ آیا۔ درد دن بدن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ چیخنے لگا۔ کچھ دنوں میں معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں ایک نہایت چھوٹا سا کیڑا داخل ہو چکا ہے جو اس کے دماغ کو کھا رہا ہے۔ وہی بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، اب ایک کیڑے کے سامنے بے بس تھا۔ درد سے نجات کے لیے اس کے سر پر جوتے مارے جاتے تاکہ درد کچھ کم ہو۔ وہی بادشاہ جس کے سامنے لوگ کانتے تھے، اب خود زمین پر لوٹ رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا، مجھے بچا لو، میں سب مان لیتا ہوں۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عبرتناک انجام۔ کئی دنوں کی اذیت کے بعد وہ ذلت کے ساتھ مر گیا۔ نہ لشکر کام آیا، نہ خزانہ، نہ محل۔
جب اس کی لاش کو دفن کیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا جسم سڑ رہا تھا، بدبو پھیل رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے، یہ وہی بادشاہ ہے جو خود کو خدا کہتا تھا، آج ایک کیڑے نے اسے ہلاک کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور اقتدار آزمائش ہیں۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو بغاوت کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ کو کسی کی سلطنت کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ جو آج تخت پر ہے کل مٹی میں ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو غرور نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ظلم سے بچتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ کوئی اور غرور میں آ کر اللہ سے بغاوت نہ کرے۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔